अकेले न जाना। تصور کیجئے 1960 کی دہائی کا سنہری دور، پاکستان کے سینما گھروں میں روشنیاں جھلملاتی ہیں، موسیقی گونجتی ہے اور اسکرین پر ایک نوجوان آتا ہے، خوبصورت چہرہ، نرم اور میٹھی آواز اور ایک ایسی مسکراہٹ جو لاکھوں لڑکیوں کی دل کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی ہیرو جس کی ایک مسکراہٹ پر لاکھوں مداح پاگل ہو جاتے تھے؟ اداکاراؤں کے شوہر اس سے اتنی شدید نفرت کرتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے ساتھ فلم کرنے سے منع کر دیتے تھے۔ ایک ایسا آدمی جو راتوں رات سپر اسٹار بنا، لاکھوں دلوں پر راج کیا، مگر آخری دنوں میں تنہائی، بیماری اور افسردگی کا شکار ہو کر 45 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ کہانی ہے 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے وحید مراد کی۔ بعض ذرائع ان کی پیدائش کراچی بھی بتاتے ہیں۔ ان کے والد نثار مراد ایک مشہور فلم ڈسٹریبیوٹر تھے جو بمبئی سے کراچی منتقل ہوئے تھے، جبکہ ان کی والدہ شیریں مراد اصل میں راجستھان سے تعلق رکھتی تھی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ وحید اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا، اسی لیے گھر میں انہیں بے پناہ لاڈ پیار ملا۔ ان کا بچپن کراچی اور لاہور میں گزرا، جبکہ ابتدائی تعلیم لارنس کالج مری سے شروع کی، جہاں وہ ایک فعال اور ذہین طالب علم تھے۔ ان کے والد فلم ڈسٹریبیوشن سے جڑے ہوئے تھے، مگر وحید کو ابتدائی طور پر اداکاری کا شوق نہیں تھا۔ وہ ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کتابیں پڑھنے اور اچھے لباس پہننے کے شوقین تھے۔ وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے اداکار تھے جو ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے۔ 1954 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، انٹرمیڈیٹ ایس ایم سائنس کالج کراچی سے، بی ایس ایم آرٹس کالج سے اور انگریزی ادب میں ایم اے کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے فلم میکنگ کی تعلیم کی پیشکش ہوئی، مگر والد کے مشورے پر انہوں نے پاکستان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ امریکہ چلے جاتے تو شاید پاکستانی سینما ایک بہترین پروڈیوسر، رائٹر اور ڈائریکٹر سے محروم رہ جاتا۔ ان کی تعلیم نے انہیں ایک پختہ سوچ، خوبصورت زبان اور گہری اداکاری کا مالک بنایا۔ ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری میں جو نفاست تھی وہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ہی تھی۔ 1959 میں 21 سال کی عمر میں وحید مراد نے فلم ساتھی میں ایک چھوٹا سا رول کر کے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا، لیکن اصل بریک 1964 میں فلم ہیرا اور پتھر سے ملی۔ اس فلم میں لیڈ رول ادا کرنے پر انہیں پہلا نگار ایوارڈ بھی ملا۔ اس فلم نے ان کی دلکش شخصیت کو سامنے لایا اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد وحید مراد نے اپنی پروڈکشن کمپنی فلم آرٹس قائم کی اور 11 فلمیں پروڈیوس کیں، ان میں سے 4 خود لکھی اور ایک خود ڈائریکٹ بھی کی۔ وحید نہ صرف اداکار تھے بلکہ ایک مکمل فلم ساز بھی تھے۔ انہوں نے کل 124 سے 125 فیچر فلمیں کی، جن میں سے 115 اردو، 8 پنجابی اور 1 پشتو فلم شامل ہیں۔ 1966 میں وحید مراد کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا جب انہوں نے فلم ارمان خود پروڈیوس کی۔ یہ فلم پاکستانی سینما کی تاریخ بدل گئی۔ ارمان 75 ہفتوں تک سینما گھروں میں چلی۔ یہ پاکستانی فلم کی پہلی پلاٹینم جوبلی تھی جس نے وحید مراد کو راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا۔ فلم میں ان کے گانے، اداکاری اور پروڈکشن سب نے ریکارڈ توڑے
ان کی دلکش شخصیت، نرم آواز، قدرتی اداکاری اور اسٹائلش لباس کی وجہ سے لوگ انہیں چاکلیٹ ہیرو اور لیڈی کلر کہنے لگے۔ وہ واحد اداکار تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پلاٹینم، گولڈن اور سلور جوبلیاں حاصل کیں۔ انہیں 32 فلم ایوارڈز ملے، جن میں کئی نگار ایوارڈ بہترین اداکار اور بہترین پروڈیوسر کے لیے شامل ہیں۔ موت کے بعد 2002 میں لائف ٹائم اچیومنٹ نگار ایوارڈ اور 2010 میں ستارہ امتیاز ملا۔ وہ صرف رومانوی ہیرو نہیں تھے بلکہ سنجیدہ کردار بھی نبھاتے تھے۔ ان کی فلموں میں موسیقی، کہانی اور اداکاری کا بہترین امتزاج ہوتا تھا۔ وحید مراد کی ذاتی زندگی بھی بہت دلچسپ تھی۔ اسکول کے دنوں سے ہی وہ سلمیٰ سے محبت کرتے تھے۔ 17 ستمبر 1964 کو ان کی شادی ہوئی۔ ان کے 3 بچے ہوئے، بیٹی عالیہ، دوسری بیٹی سعدیہ جو بچپن میں ہی انتقال کر گئی، اور بیٹا عادل مراد۔ سعدیہ کی موت نے وحید اور سلمیٰ کو بہت صدمہ پہنچایا۔ عالیہ اور عادل نے ان کی زندگی میں خوشیاں بھریں۔ وحید خاندانی آدمی تھے اور بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے، مگر فلم انڈسٹری کی مصروفیات کی وجہ سے گھریلو زندگی پر بھی اثر پڑا۔ ان کی سب سے دلچسپ اور متنازع بات یہ تھی کہ ان کی دلکش شخصیت کی وجہ سے بہت سی اداکاراؤں کے شوہر ان سے شدید نفرت کرتے۔ مشہور اداکارائیں جیسے زیبا، شبنم، نشو اور دیگر لیڈنگ ہیروئنوں کو ان کے شوہروں نے وحید مراد کے ساتھ لیڈ رول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وحید مراد کی اسکرین پر موجودگی اتنی طاقتور اور دلکش تھی کہ شوہر ڈرتے تھے کہ ان کی بیویاں وحید کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ پرویز ملک جیسے مشہور ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ وحید کی مقبولیت اتنی تھی کہ اداکاراؤں کے گھروں میں تناؤ پیدا ہو جاتا تھا۔ کئی اداکارائیں وحید کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھیں مگر ان کے شوہر سخت مخالف تھے۔ یہ نفرت اور حسد خوف کی وجہ سے تھی۔ ان کو ہمیشہ یہ خوف لاحق ہوتا کہ وحید کی چاکلیٹ ہیرو والی شخصیت ان کے گھریلو تعلقات پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ وحید خود اس بات سے بہت پریشان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ صرف ایک پروفیشنل اداکار ہیں، مگر ان کی شخصیت اتنی مأثور کن تھی کہ لوگ اسے ذاتی طور پر لینے لگتے تھے۔ یہ معاملہ ان کے کیریئر کے عروج پر بہت نمایاں تھا اور ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ وحید مراد 3 عورتوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی ماں شیریں مراد، بیوی سلمیٰ اور بیٹی عالیہ۔ وہ بہت پڑھنے والے تھے اور شوٹنگ کے دوران بھی کتابیں ساتھ رکھتے تھے۔ ان کی فلم ارمان کی کامیابی کے بعد ان پر دباؤ بڑھ گیا۔ کامیابی کے ساتھ تناؤ بھی آیا، جس کی وجہ سے وہ شراب، تمباکو اور نیند کی گولیوں کے عادی ہو گئے۔ ان کی گھریلو زندگی بھی متاثر ہوئی اور سلمیٰ امریکہ چلی گئی۔ 1980 کی دہائی میں ان کی صحت تیزی سے بگڑنا شروع ہوئی۔ ان کی زندگی کے آخری سالوں میں کئی بڑے حادثات اور صحت کے بحران آئے۔ 1980 میں اپینڈسائٹس کا آپریشن ہوا۔ 81 میں پیٹ کے السر کی شدید شکایت ہوئی۔ گرمیوں میں السر بڑھا۔ 2 جنوری 1983 کو السر پھٹ گیا اور پیٹ کا ایک حصہ نکالنا پڑا۔ یہ بڑا آپریشن تھا جس کے بعد وحید کا وزن بہت کم ہو گیا اور وہ کمزور نظر آنے لگے۔ ستمبر 1983 میں لاہور میں کار حادثہ ہوا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے کہ ایک درخت سے ٹکرا گئے۔ اس سے ان کے چہرے پر زخم اور نشان پڑ گیا۔ پلاسٹک سرجری کا پلان بن رہا تھا۔ جولائی 1983 میں ایک اور کار حادثہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے۔ فلم ہیرو کی شوٹنگ کے دوران ایک سین میں وحید کا توازن بگڑا۔ وہ گر پڑے اور کئی منٹ سانس لینے میں مشکل ہوئی۔
ان حادثات نے ان کی صحت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان کے مداح ہسپتال میں خون دینے آتے تھے، مگر وحید کی حالت بگڑتی گئی۔ تناؤ، افسردگی، بری عادات اور صحت کے مسائل نے مل کر ان کی زندگی کو متاثر کیا۔ 23 نومبر 1983 کو اپنے بیٹے عادل کے برتھ ڈے کے اگلے دن کراچی میں ایک دوست کے گھر میں دل کا دورہ پڑنے سے وحید مراد 45 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی بیوی سلمیٰ اور بیٹی عالیہ امریکہ میں تھیں۔ سلمیٰ کی بہن نے فون کیا مگر وہ فوراً نہیں آ سکی۔ بیٹا عادل ان کے ساتھ تھا۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ موت کا سبب دل کا دورہ تھا، جبکہ کچھ میں افواہیں ہیں کہ پان میں کوئی غیر معمولی چیز تھی اور خودکشی کا امکان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی تدفین لاہور کے گلبرگ قبرستان میں ہوئی۔ موت کے وقت وہ صرف 45 سال کے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا